نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہم ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق معلومات حاصل کرنے والے ہیں۔ کس طرح حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر مشکلیں آئی اور آپ ایمان کا دامن کس طرح تھامے رکھی، اور آخر کار آگے چل کر آپ ام المومنین کہلائی، یعنی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ سعادت ملی کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اپنی معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی معلومات میں اضافے کے لیے بھی اسے شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ہمارے چینل دینیات وتھ تسلیم پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ ویڈیو۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت پر حق قبول کرنے والے مکی قریشی مسلمانوں میں ایک مشہور نام حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بھی ہے۔ آپ بنی مخزوم خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کا نکاح حضرت ابو سلمہ سے ہوا تھا، یہ بھی قریشی تھے۔ انہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، جبکہ ان کے قبیلے والوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ اسلام کے سخت دشمن تھے۔ مکے والوں کے بڑھتے ظلم و ستم کی وجہ سے ان دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، لیکن مکہ میں امن و چین ہو جانے کی ایک غلط خبر سن کر مکہ واپس آ گئے۔ یہاں سے انہوں نے مدینہ شریف ہجرت فرمائی۔ ان کی ہجرت کی داستان بڑی غمناک ہے۔ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف جانے کا ارادہ کر لیا تھا، تو حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ مجھے ایک اونٹ پر سوار کیا گیا، میرے ساتھ میرے شوہر اور میری گود میں ایک میرا ننھا سا بیٹا تھا۔ میرے شوہر حضرت ابو سلمہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلنے لگے۔ ابھی ہم مکہ کی سرحد سے باہر نہیں ہو پائے تھے کہ میری قوم بنو مخزوم کے کچھ لوگوں نے ہمیں دیکھ کر ہمارا راستہ روک لیا اور حضرت ابو سلمہ سے کہنے لگے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، لیکن ام سلمہ ہماری بیٹی ہے، ہم اسے نہیں جانے دیں گے۔ اتنا کہتے ہی وہ آگے بڑھے اور مجھے روک دیا۔ جب میرے شوہر ابو سلمہ کی قوم بنو اسد نے یہ معاملہ دیکھا تو ناراض ہو کر کہنے لگے، خدا کی قسم، ہم تمہارے قبیلے کی اس عورت کے پاس اپنا بچہ نہیں رہنے دیں گے، یہ ہمارا بیٹا ہے، اس پر ہمارا حق ہے۔ اس طرح انہوں نے میرے بیٹے سلمہ کو مجھ سے چھین لیا۔ اس چھینا چھپٹی میں میرے بیٹے کا ایک ہاتھ بھی اتر گیا۔ یہ سب جو کچھ ہوا میری برداشت سے باہر تھا، کیونکہ میرے شوہر مدینہ چلے گئے، میرا بیٹا بنو اسد لے گئے اور مجھے میری قوم بنو مخزوم والے لے آئے۔ ہم تینوں الگ الگ ہو گئے۔ میں اپنا غم دور کرنے کے لیے روزانہ اس مقام پر جا بیٹھتی اور غم کے آنسو بہایا کرتی۔ سال بھر تک ایسا ہی چلتا رہا۔ ایک دن میں وہاں بیٹھ کر رو رہی تھی کہ میرے ایک چچیرے بھائی ادھر سے گزرے۔ میرا حال دیکھ کر ان کو رحم آ گیا اور اسی وقت اپنی قوم والوں کے پاس جا کر بڑے بڑے لوگوں سے کہا، تم سب اس عورت کو کیوں تڑپا رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنی قوم کی اس بیٹی کا دکھ درد کا کچھ احساس نہیں ہے جو اپنے بیٹے اور اپنے شوہر سے بچھڑنے کا غم نہیں برداشت کر پا رہی ہے اور دن رات آنسو بہائے جا رہی ہے؟ آخر اسے ستانے میں تمہیں کیا ملے گا؟ چھوڑ دو اس بیچاری کو۔ اس کی باتیں سن کر میرے قبیلے کے لوگوں کے دل نرم پڑ گئے اور میرے پاس آ کر بولے، ہماری طرف سے اجازت ہے، تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہو۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مدینے چلی جاؤں اور میرا بیٹا یہی بنو اسد کے پاس رہے۔ بات مناسب تھی،
کچھ لوگوں نے بنو اسد کے لوگوں سے بات کی، وہ بیٹا دینے کے لیے رضامند ہو گئے، یہاں تک کہ میرا بیٹا سلمہ مجھے دے دیا گیا۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، بیٹا مل جانے کی مجھے خوشی ہوئی اور جیسے تیسے میں جھٹ پٹ تیاری کر کے مدینے کی طرف چل پڑی۔ میں اکیلی تھی، ساتھ میں ننھا بیٹا۔ چلتے ہوئے ہم لوگ تنعیم، جہاں آج مسجد عائشہ ہے، اس مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں مجھے عثمان بن طلحہ نے دیکھ لیا اور پوچھ لیا، بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ پوچھنے لگے، کیا اس سفر میں تمہارے ساتھ کوئی نہیں؟ میں نے جواب دیا، خدا کی قسم، اللہ کے سوا میرے ساتھ کوئی نہیں۔ حقیقت جان کر وہ بولے، اللہ کی قسم، اب میں تمہیں مدینہ پہنچا کر ہی واپس آؤں گا۔ اتنا کہتے ہی اونٹ کی نکیل پکڑ آگے آگے چلنے لگے۔ بڑے ہی نیک دل انسان ثابت ہوئے عثمان بن طلحہ۔ چلتے چلتے ہم مدینہ شریف پہنچ ہی گئے اور قریب بنو عمر کی ایک بستی میں آئے، اور عثمان بن طلحہ نے مجھ سے کہا، تمہارے شوہر اسی بستی میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جاؤ ان کے پاس چلی جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ مکہ واپس چل دیے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ پہنچی تو انہیں خبر ملی کہ ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ احد کی جنگ میں بہت زیادہ زخمی ہو کر سن 4 ہجری میں شہید ہو گئے۔ ام سلمہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کی ہوئی ایک دعا پر عمل کرنا شروع فرما دیا۔ اس کی برکت سے انہیں بہت سکون ملا اور پھر ایسا اعزاز حاصل ہوا کہ اللہ کے رسول نے آپ سے نکاح فرما لیا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین بن گئی۔ اس طرح انہیں ایک عظیم اعزاز حاصل ہو گیا۔ ام سلمہ نے اپنی زندگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری اور آخر 84 ہجری وہی وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ بے شک یہی وہ مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ اس طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی۔ امید کرتی ہوں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ ایمان افروز واقعہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوسروں کے بھی علم میں اضافے کے لیے اسے شیئر ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل دینیات وتھ تسلیم پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے، اور فیس بک فالوورز ہمیں فالو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں پھر آپ سے ایک نئے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔